بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں گردوں کے انفیکشن کی وجوہات، علامات، لیبارٹری ٹیسٹ اور علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ گردے کے اندر بال سے باریک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک گردے میں یہ سٹرکچر 1 ملین کے قریب ہوتے ہیں۔ گردوں کی انفیکشن دراصل اس سٹرکچر کی انفیکشن ہوتی ہے۔ گردوں کے تمام افعال اسی سٹرکچر پر منحصر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر گلے کی انفیکشن کی وجہ سے گردوں کا ورم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض اوقات جلد کی انفیکشن کے باعث بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سٹریپٹوکوکل بیکٹیریا کی انفیکشن کے باعث بھی گردوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ علامات بتاؤں گا جو اس بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر مریض کو یورین کرتے وقت جلن اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یورین میں خون آنے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گردوں میں درد ہوتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر مریض کو اپنے یورین کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ پانچویں نمبر پر آنکھوں اور پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر صبح سو کر اٹھنے کے بعد آنکھوں کے گرد پانی کی وجہ سے سوجن واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ساتویں نمبر پر بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر یورین میں پروٹین خارج ہونے لگتی ہے۔ نویں نمبر پر یورین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پر بعض اوقات ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ان 10 علامات میں سے مریض میں علامات پائی جائیں تو فوری طور پر مریض کے ٹیسٹ کروائے جائیں اور بروقت علاج شروع کیا جائے، بصورت دیگر مرض مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اس بیماری کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا۔ ان میں پہلے نمبر پر یورین کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس میں خون کے سرخ سیلز اور پروٹین کے اخراج کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بلڈ ٹیسٹ RFT کروایا جاتا ہے جس میں گردے کے افعال کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں یوریا اور کریٹینین کے لیول کا پتہ چلتا ہے۔ ان 2 ٹیسٹوں کی مدد سے ہم اس بیماری کی تشخیص اور علاج کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند ادویات کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مدد سے ہم اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ایکونائٹ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ مرض کے شروع ہوتے ہی اگر اس دوا کو استعمال کیا جائے تو یہ اس مرض کو کنٹرول کر لے گی، لیکن اگر مرض پرانا ہو گیا ہو تو یہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ اس دوا کی علامات میں تیز بخار، گھبراہٹ، بے چینی، موت کا خوف اور درد ہوتا ہے۔ ان علامات کی صورت میں اس دوا کی چند خوراکیں ہر گھنٹہ بعد مریض کو پلائی جائیں اور افاقہ کی صورت میں اس دوا کو روک دیں۔ دوسرے نمبر پر فیرم فاسٹ 12x پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ گردہ کی انفیکشن کے ابتدائی لمحات میں ہر 1 گھنٹہ بعد اس دوا کی خوراک دی جائے گی۔ گردہ کی انفیکشن کی بہترین دوا ہے۔ افاقہ ہونے کی صورت میں دن میں 3 خوراکیں دی جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر کالی میور 3x پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر میگ فاسٹ 3x پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا درد کو ختم کرنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس بیماری میں اگر گردہ میں درد زیادہ ہو تو فوری طور پر رزلٹ لینے کے لیے فیرم فاسٹ 12x کی ایک خوراک لیں۔ اس کے آدھا گھنٹہ بعد کالی میور 3x کی ایک خوراک لیں اور اس کے آدھا گھنٹہ بعد میگ فاسٹ 3x کی ایک خوراک لیں۔
اسی طرح ہر آدھا گھنٹہ بعد ان ادویات کو دہراتے رہیں، اور جب آرام آ جائے تو دن میں 3 دفعہ ان تینوں ادویات کو استعمال کیا جائے۔ کوشش کریں کہ میک فاسٹ کو نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کیا جائے۔ 5ویں نمبر پر ایپس 3x پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ گردوں کی انفیکشن کی وجہ سے اگر جسم پر سوجن ہو جائے اور اس سوجن کو دبانے سے گڑا پڑ جائے تو اس دوا کو دن میں 3 دفعہ استعمال کیا جائے گا۔ اس دوا کے مریض کو پیاس نہیں لگتی، یورین کی مقدار کم ہوتی ہے، گردوں میں درد ہوتا ہے اور علامات گرمی سے زیادہ ہوتی ہیں اور ٹھنڈک سے کم ہوتی ہیں۔ 6 نمبر پر کینتھرس 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ گردوں کی انفیکشن کی وجہ سے یورین میں خون آنے لگے اور شدید جلن ہو اور یورین قطروں کی صورت میں آتا ہو یعنی کھل کے نہ آتا ہو تو اس دوا کی روزانہ 3 خوراکیں استعمال کی جائیں گی۔ 7 نمبر پر آرسینک ایلبم 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں اگر مریض میں شدید بے چینی، گھبراہٹ ہو اور مریض کو پیاس بار بار لگے جس میں وہ ایک گھونٹ ہی پانی پیتا ہو، یورین میں البیومن اور کاسٹ خارج ہوتی ہے، چہرے پر سوجن ہوتی ہے اور اسے موت کا خوف ہوتا ہے۔ ان علامات کی صورت میں دن میں 3 خوراکیں مریض کو دی جائیں گی۔ 8ویں نمبر پر فاسفورس 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگر مریض کے یورین میں خون اور ریت کے ذرات آنے لگیں اور چہرے پر سوجن ہو تو اس دوا کی روزانہ 3 خوراکیں دی جائیں گی۔ 9ویں نمبر پر فیرمیٹ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں مریض کے چہرے پر سوجن اور زردی نمایاں ہو اور مریض سردی محسوس کرے تو روزانہ 3 خوراکیں اس دوا کی دی جائیں گی۔ یہ 9 ادویات علامات کے ساتھ بتا دی ہیں۔ ان کی مدد سے آپ اس بیماری کا علاج بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کوئی مشورہ لینا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ چینل ثواب کی نیت سے بنایا گیا ہے، اس لیے اس چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ضرورت مند افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری موجودہ اور آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آخر میں دعا کی درخواست ہے۔ شکریہ۔